السلام علیکم۔ میں ہوں ماجد مقصود اپنے یوٹیوب چینل ایجوکیشن کے ساتھ۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے ایک مسٹریس ڈیتھ آف ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی۔ ڈاکٹر عامر لیاقت کے بارے میں لوگوں کے مختلف رائے ہیں۔ وہ ڈاکٹر بھی تھے یا نہیں، میرے علم میں نہیں ہے۔ کچھ لوگ تو اس کو ڈاکٹر بھی نہیں سمجھتے، لیکن کچھ لوگ اس کو ریلیجس اسکالر کہتے ہیں۔ آم، لیکن مجھے وہ کسی بھی طرح ایک ریلیجس اسکالر نظر نہیں آتے۔ لوگ اس کو ایک سیاسی پارٹی کے ایک نظریاتی ورکر سمجھتے ہیں۔ وہ بھی مجھے وہ اس طرح کسی پارٹی کے ساتھ لائل رہنا اس کی مطلب ہے کہ رگوں میں نہیں چاہیے۔ یہ چیز اس کی مطلب ہے کہ جس کی ایک پولیٹیکل اسٹینڈنگ ہوتی ہے نا، وہ بھی نظر نہیں آئی مجھے۔ وہ لائل پولیٹیکل ورکر تھے، مجھے وہ بھی چیز نظر نہیں آئی۔ میری نظر میں ڈاکٹر عامر لیاقت ایک بہت ہی اچھے آرٹسٹ تھے، ویری گڈ آرٹسٹ، اے ویری گڈ اوریٹر، اور ایک پڑھے لکھے انسان جس کو میں یہ تو نہیں کہوں گا اس کو انگلش کی جو زبان ہے اس پہ بھی عبور تھا، نہیں ایسا نہیں تھا، لیکن اردو پہ اس کو عبور تھا۔ ریلیجس اسکالر بھی اسی لیے نہیں کہ اس کی سمجھ نہیں آتی تھی، وہ کبھی کہاں ہوتے تھے کبھی کہاں ہوتے تھے۔ ہاں، اس کے بہت سارے روپ تھے جس میں وہ آتے تھے۔ اس کو لوگوں نے استعمال کیا، وہ استعمال ہوئے اور بری طرح استعمال ہوئے۔ اتنا استعمال ہوئے کہ لوگوں سے دشمنیاں بول لی، لوگ اس کے دشمن ہو گئے۔ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ یہ استعمال ہوتے رہے۔ اس کا تعلق بچپن میں تو وہ بڑے ایک تعلیم یافتہ خاندان سے اس کا تعلق تھا، بڑے نونہار بچے تھے جو میں نے پڑھا ہے۔ وہ پڑھنے سے اس کو عشق تھا، وہ پڑھتے تھے، محنت کرتے تھے، لیکن جیسے ہی وہ پالیٹکس میں آئے، اس نے ایم کیو ایم کو جوائن کیا۔ ایم کیو ایم سے وہ ہمیشہ خفا خفا رہے، اور ایز سچ اس کو کبھی بھی اس طرح ایکٹیوسٹ نہیں دیکھا جیسے دوسروں کو دیکھا۔ وہ اپنے کام میڈیا کے ساتھ کرتا رہا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جب ایم کیو ایم کا عروج تھا تو اس کو ایک لوگ کہتے ہیں کہ فیڈرل منسٹر، لیکن یہ اسٹیٹ منسٹر تھا، اور شاید اسٹیٹ منسٹر تھا، واٹ آئی بلیو، ریلیجیس افیئر۔ اس کے بعد آپ دیکھیں عامر لیاقت جب ایم کیو ایم ٹوٹی تو یہ ایک دم جدا ہو گئے، اور اس کے بعد یہ میڈیا کی طرف، میڈیا میں یہ چینل کے ساتھ استعمال میں نے کہا یہ ہوتے رہے، لڑتے رہے۔ جیو کے ساتھ اس کا پرسنل کوئی کنفلکٹ نہیں تھا، لیکن یہ جیو کو ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ یا عمران خان پسند نہیں کرتے تھے، یا کچھ لوگ اس کو پسند نہیں کرتے تھے اس کی رپورٹنگ کو، تو یہ جیو کے خلاف ہو گئے، اپنے دوستوں کے ساتھ لڑ پڑے، جن لوگوں نے ان کو پروموٹ اور پروجیکٹ کیا ان سے لڑ پڑے۔ یہ خانزادہ صاحب جو بڑے اچھے ہیں، شاہ زیب خانزادہ از اے ویری گڈ اینکر، بڑے اچھے انالسٹ ہیں۔ ابھی تک وہ اگر کسی اچھے انالسٹ میں اگر نیوٹرل جتنے مجھے شاہ زیب نظر آتے ہیں اتنا کوئی بھی نظر نہیں آتا، ان کے ساتھ اس کا جھگڑا ہو گیا، اس کو وہ گوگل بابا کہتے رہے۔ اسی طرح وہ حامد میر صاحب کے لیے اس نے ایسی ایسی باتیں کی
کہ اس کو کوئی کبھی وہ کہتا تھا کہ وہ سارا ڈرامہ تھا، کبھی کہتا تھا تو اس کے بعد سب سے پہلے میں پہنچا تھا جب اس کو گولیاں لگی تھی. اس کے لیے وہ بہت ہی مطلب جس کو کہتے ہیں بلو دا بیلٹ لینگویج استعمال کرتا تھا. جب ایم کیو ایم بالکل ٹوٹ چکی تو یہ پھر بھی عمران خان کے ساتھ اس کا یہ اتنا انکلائن نہیں تھے. عمران خان کیونکہ ایک ایسے پولیٹیشین ہے جو کسی کو گھاس نہیں ڈالتے، تو یہ عمران خان کی طرف یہ اٹینشن سیکر تھے. عمران خان کے لیے اس نے ایک ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے ایسے ایسے 2-3 پروگرام کیے تو اس کے چھکے چھڑا دیے عامر لیاقت حسین نے، کیونکہ یہ بات کرنے کا تو اس کے پاس بہت اچھا فن تھا، بہت بڑے ایک اچھے آرٹسٹ تھے، اچھے اوریٹر ہیں، اچھے ایکر تھے. تو اس نے عمران خان کے چھکے چھڑا دیے. لیکن پھر اچانک کیا ہوا کہ یہ پی ٹی آئی میں چلے گئے. اس کو کہا گیا کہ آپ پی ٹی آئی میں جائے تو پی ٹی آئی میں اس کو کوئی لفٹ نہیں ملے. یہ پی ٹی آئی کے لیے لڑتے رہے لیکن پی ٹی آئی والے گھاس نہیں ڈالے اس کو. کراچی میں جو دوسرے لوگ تھے ان کو انہوں نے زیادہ پی ٹی آئی نے لفٹ کرائی، جو پہلی دفعہ پارلیمنٹ میں آئے، سیاست میں آئے. اس نے اپنی پارٹی کو بٹرے کیا ایم کیو ایم کو، لیکن اس کو کبھی بھی پی ٹی آئی نے گھاس نہیں ڈالی. یہ پی ٹی آئی کے عشق میں اتنے سم ٹائم پاگل نظر آئے کہ یہ مسلم لیگ نون کے خلاف ٹویٹر پہ بڑی گندی زبان استعمال کرتے رہے. مریم نواز شریف کے لیے بڑی گندی زبان استعمال کی اس نے، نواز شریف کے لیے بڑی گندی زبان استعمال کی اس نے، اور صرف اس لیے کہ کچھ مجھے پی ٹی آئی سے اٹینشن ملے یا کسی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بہت گندی زبان استعمال کی اس نے. لیکن آپ دیکھیں نا ابھی جیسے اس کا انتقال ہوا ہے تو سب سے پہلے مریم نواز نے اس پہ دکھ کا اظہار کیا ہے. لیکن یہ شخص اپنی جس کو کہتے ہیں اٹینشن کے لیے یہ بہت آگے نکل چکے ہیں. ان کے خلاف بہت زیادہ بات کرتے تھے لیکن اس کو پھر بھی اٹینشن نہیں فارسٹیشن. ایک بات اور جو میں اس کے لیے کرتا چلوں وہ یہ ہے کہ یہ بندہ میڈیا میں بیٹھ کر ٹرینڈ سیٹ کرتا رہا، لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ بھی کھیلتا رہا. بلاسفیمس کے کیسز جو عدالتوں میں پروو نہیں ہوئے وہ اچھالتا رہا. بلاسفیمی کے کیسز، بلاسفیمی کے بلیمز لوگوں پر، زندگیاں لوگوں کی خطرے میں ڈال دی. کیونکہ ہمارے پاس تو اگر بلاسفیمر ویسے بھی اگر اس پہ جھوٹا الزام بھی لگا دیتا ہے تو لوگ اس کو مار دیتے ہیں. یہ کچھ اس طرح کی ولنریبل اسٹیٹ ہے، بنا دیا گیا اس کو. تو وہ اس طرح کے الزامات لگاتے رہے، ان کو کورٹوں نے چھوڑ دیا، وہ کورٹ میں ثابت بھی نہیں ہوئے. تو ان کی فیملیز بڑی اپسیٹ رہی، ڈسٹرب رہی. ان کو ملک چھوڑنا پڑا، لوگوں کو اپنی فیملی کے ساتھ ملک چھوڑنا پڑا، اور وہ لوگ ان کی فیملیز بڑی اپسیٹ ہوئی، ڈسٹرب ہوئی. ان کی مائیں بہنیں جو گھر کے لوگ ہوتے ہیں اپنے بچوں کے لیے روتی رہی، پریشان ہوتی رہی. لیکن یہ اپنا کام کرتا رہا. یہ ایک جو واسٹ ایک لائف کا اگر کوئی آپ اس کا انالیسس کریں تو میں سمجھوں گا کہ اس کی زندگی کا جو واسٹ کام تھا یا پیریڈ تھا وہ یہ تھا کہ آپ کسی پہ جھوٹے الزام لگائیں، وہ بھی بلاسفیمی پہ. اس کے بعد اس کی پرسنل لائف میں بھی بڑے اتار اور چڑھاؤ آتے رہے. اس کے فیصلے بڑے ارریشنل ہوتے رہے. جیسے ایک آرٹسٹ کو میں سن رہا تھا، ایک ایکٹریس بشرا انصاری نے، اس نے کہا کہ ہم نے اس کا عروج دیکھا کہ یہ کیسے اوپر چڑھے ہیں اور کیسے یہ ڈکلائن ہوئے.
تو اس کا پرسنل جو اس کے فیصلے تھے وہ بھی عجیب غریب تھے. اس کی ایک شادی اس نے کی، پہلی جو شادی تھی اس میں ماشاءاللہ اس کے 2 بچے بھی ہیں. اس کی بیوی کو اس کا ٹویٹ اگر آپ پڑھیں گے ابھی بھی موجود ہوگا تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. دیکھیں ڈائیورس تو آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، لیکن اس کو ڈائیورس اس کی جو دوسری بیوی تھی جس سے اس نے شادی کی تھی اس کے کہنے پر اس کے بقول اس کو دیا گیا، جو وہ بڑی ہرٹ ہوئی. اس نے کہا کہ اس کو دے دو، اور تو اس نے اس کو ڈائیورس دے دیا، جبکہ اس کے پاس 2 بچے بھی موجود تھے. اس کے بعد وہ جو دوسری بیوی تھی اس کے ساتھ بھی اس کی نہیں بنی، اور وہ بھی اس کو چھوڑ کے چلی گئی یا اس نے اس کو چھوڑ دیا. اب ایک بندہ جو 50 سے اوپر کی عمر ہے، اس نے اپنی آدھی عمر کے ساتھ بچی کے ساتھ شادی کی، وہ بھی آرٹسٹ. اب ظاہر سی بات ہے یہ کوئی میچ تو نہیں تھا، وہ لڑکیاں جو شادی کر رہی تھی وہ اس کی چمک اور اس کے پیسہ اور اس کے پاس جو دولت تھی اس کو دیکھ کر اس کے پاس آ رہی تھی، تو اس نے اس کے ساتھ شادی کر دی. تو چلو، لیکن اس نے اپنی جو ایک فیملی تھی اس کے ساتھ اس نے بڑا دھوکہ کیا، بٹرے کیا، جس کے ساتھ ایک سنجیدہ خاتون جو ان کے ساتھ تھی، وہ بھی اپنا آپ کو ڈاکٹر بشرا کہتی ہے، شاید وہ بھی ڈاکٹر ہے، مجھے نہیں پتا اس چیز کا، لیکن وہ بشرا عامر میں اس کو پڑھتا رہا ہوں، تو شی واز آلسو پرہیپس اے ڈاکٹر. اس کو اس نے چھوڑ دیا. جب دوسری بیوی کے ساتھ ان کے اختلاف ہوئے، ان میں جب یہ ٹوٹ پھوٹ ہوئی، تو اس کے بعد اس نے ایک اور شادی کی، وہ بھی اچانک، اور ایسی شادی کی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا. اس کی عمر جو 15-16 سال بتائی جاتی ہے، کبھی 18 سال، کبھی 15-16 سال، اور اس کی عمر اوور 55-60 کے قریب عمر. آدھی عمر سے بھی کم عمر کی لڑکی سے اس نے شادی کر لی. اس کی اتنی کنٹروورسی چلی کہ اخبارات لکھتے رہے کہ شی از ناٹ سید، لیکن اس نے کہا کہ مجھے عامر صاحب نے کہا کہ آپ اپنا آپ کو سید کہلوائیں. اور بڑی اس کے ساتھ وہ ایک ایم این ہے، آپ کہتے ہیں جو لوگ سمجھتے ہیں کہتے ہیں وہ ایک ریلیجس اسکالر تھے، لیکن وہ ٹک ٹاکس ویڈیوز بناتا تھا اپنی بیوی کے ساتھ. وہ ایسی ٹک ٹاکس ویڈیوز دیتا تھا جو ہمارے بہت سارے ڈرامہ آرٹسٹ یا فلم اسٹارز بھی اپنی جو ان کی مسز ہے ان کے ساتھ نہیں کرتے، لیکن یہ کرتا رہا. اور اس پہ ظاہر سی بات ہے ہمارے ملک کی کچھ ایسی عوام ہے وہ اس کو بڑا اپریشیٹ بھی کرتے رہے، اور لائکس کے چکر میں وہ اس طرح کی بہت ساری ٹک ٹاکس بناتا رہا. جو کچھ سیریس آڈینس تھی ان کی، اس نے اس پہ اعتراضات بھی کیے، لیکن وہ کرتا رہا کسی ڈر کے، اس کو کوئی ڈر نہیں تھا. لاسٹ میں وہ بچی کیونکہ ابھی جوان تھی، بہت چھوٹی عمر کی تھی، وہ جب خلا کے لیے اس نے اپلائی کیا، تو اس کے بعد جب وہ چلی گئی تو اس نے تو چھکے چھڑا دیے اس کے، کیونکہ وہ بڑی اپسیٹ تھی، ڈسٹرب تھی. اب ظاہر سی بات ہے ویسٹڈ انٹرسٹ یہاں بھی کھیل رہا ہوگا، تو اس نے جتنی ان کی سیکریٹس تھی، اب مسز کے پاس تو ظاہر سی بات ہے وہ جسم ہوتا ہے ایک انسان کا، وہ چاہے تو اپنے ہسبینڈ کو کتنا کچھ ذلیل نہیں کر سکتی، تو وہ کرتی گئی. اور ایک بات بتاتا چلوں، دیکھیں یہ جو ویڈیوز ہیں اور یہ جو یوٹیوبس ہیں، یہ آپ کو کما کے دیتے ہیں، اور جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، ہمارے ملک میں سیریس آڈینس نہیں ہے، ہمارے ملک میں لوگ دیکھتے ہی اس طرح کی چیزیں ہیں. جو سیریس بات کرتا ہے اس کو تو کوئی سنتا بھی نہیں ہے، لیکن ہمارے ملک میں سنتا بھی صابر شاکر کو ہے، اور عمران گیلے تیتر کو سنتے ہیں لوگ، اور چودھری غلام حسین کو یا مبشر لقمان کو ملینز میں لوگ سنتے ہیں، ملینز میں. سیریس آڈینس کو لوگ بہت کم سنتے ہیں، سیریس آڈینس بہت کم ہے، اور جو سیریس بات جو بھی کرتا ہے اس کو تو لوگ نہیں سنتے. یہ ایک المیہ ہے، کیونکہ ہماری سوسائٹی میں المیہ یہی ہے.
اور اس طرح کے لوگ، بڑی فالوئنگ ہوتی تھی عامر بھائی کی، عامر لیاقت کی. تو لوگوں کا جو ایک ظاہر سی بات ہے ٹی وی پہ اسکرین، وہ بڑے خوش شکل تھے، اچھے کپڑے پہنتے تھے. اب لوگ تو سمجھتے ہیں شاید ان کے کپڑے، وہ حالانکہ اسٹار تھے تو سارے جو برینڈز تھے اس کو کپڑے دیتے تھے، وہ پہنتا تھا. تو ہر دفعہ وہ ایک بہت اچھی ڈریس میں آپ کو ٹیلی ویژن میں نظر آتے تھے، اور آواز بھی اس کی بہت پیاری تھی. تو لوگ اس کے ساتھ ان کی بڑی اٹیچمنٹ تھی ایک اسٹار کے ساتھ. وہ تو ایک ٹیلی ویژن کا ایک اسٹار تھا. میں اس سے کوئی اس کی جہاں پہ جو پوزیشن ہے اس کو کم نہیں کروں گا. وہ رمضان ٹرانسمیشنز کے ہیرو تھے، اور بہت سارے سیریس لوگ ہم دیکھتے تھے وہ اس کو سیریسلی دیکھتے تھے. تو جو ان کی چیزیں ہیں وہ تو ان کو ملنی چاہیے. لیکن اس بچی نے جو لاسٹ میں جس نے شادی کی، اس نے جیسے میں نے کہا کہ اس کے چھکے چھڑا دیے، اور پھر لوگوں نے کمانے کے خاطر اس کی میمز بنائی اور اس کو بڑا گندا کیا. اس کی بیرینہ تصویریں جو اس نے دی تھی اس کو چلایا، پھر اس کو کہا کہ یہ ایڈکٹ ہیں، یہ اپنا ڈرگس استعمال کرتے ہیں، اور یہ اور وہ. اس کے بعد جو عامر بھائی ہے وہ بڑے پریشان رہے، بڑے فرسٹریٹ رہے، اتنے سیویئر ڈپریشن میں آ گئے کہ وہ کیمرہ کے سامنے رونا شروع کر دیتے تھے. میں نے اس کی کچھ کلپس دیکھی، میں دیکھ نہیں سکا. وہ بالکل روتے تھے بچوں کی طرح، وہ بڑے ہارٹ ہوئے. اس نے کہا کہ مجھے ننگا کر دیا گیا، اور وہ بھی میرے اپنوں نے کیا، اور مجھے معاف کر دیں. پھر اس کے بعد وہ زندگی سے بالکل لاسٹ میں تنگ آ چکے تھے، لیکن اس کو احساس تھا کہ اس نے کچھ لوگوں کو ہرٹ کیا ہے. پھر یہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ جن کے تعلقات اچھے نہیں تھے، جن کو انہوں نے ہرٹ کیا، یہ معافیا مانگتا رہا. اس نے مسلم لیگ نون سے معافی مانگی، ان کی قیادت سے معافی مانگی. اس نے بہت سارے جو جیسے جرنلسٹ ہیں، طلعت حسین سے جس نے اپنے ویلاگ میں بھی کہا کہ اس نے مجھے بھی میسج کیا کسی کامن فرینڈ کی تھرو. تو اس طرح یہ معافیا مانگتا رہا. اور اس کے بعد یہ الطاف بھائی کو بھی اپنا لیڈر کہتا چلا، مطلب کہتا رہا کہ الطاف بھائی میرے لیڈر ہے، اور میرا ایک ہی لیڈر ہے، اور میرا ایک ہی قائد ہے. اور یہ کہتا رہا کہ اسٹیبلشمنٹ اور ان کے ساتھ بات ہونی چاہیے، اور اس کو بھی اس ملک میں سیاست کرنے کی اجازت دینی چاہیے. وہ اس طرح کی باتیں لاسٹ میں کرتا رہا. پی ٹی آئی کو اس نے چھوڑ دیا، کیونکہ پی ٹی آئی میں جو چھوڑ جاتا ہے یا جو ان کو سپورٹ نہیں کرتا، وہ ایک دم یا تو ٹریٹر ہو جاتا ہے، یا وہ زیادہ تر اس کو لوگ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. اور کیونکہ ان کی ایک سوشل میڈیا ایک بوسٹ ٹیم ہے، وہ بوٹس بھی ہوتے ہیں اس میں جو بالکل فیک، لیکن بہت بڑا ایک نیٹ ورک ہے. وہ ایک دم اس کو ہیرو کو زیرو کو ہیرو بنا دیتے ہیں. تو وہ اس کے پیچھے پڑ گئے تھے، وہ اس کو تنقید تنقید تنقید. اب اس نے صرف پی ٹی آئی کو چھوڑا تو اتنا بڑا جو علی زیدی ہے اس نے ایک ٹویٹ داغ دیا کہ وہ پی ٹی آئی کو چھوڑ گئے تو وہ غلط راستے پہ چلے گئے تھے. اس کو یہ نہیں تھا کہ غلط راستہ جو اس نے لوگوں پہ الزام لگائے تھے اس غلط راستے کی بات نہیں کر رہا تھا. وہ غلط راستہ صرف یہی تھا کہ اس نے پی ٹی آئی کو چھوڑ دیا تھا. تو یہ زندگی کے اتار چڑھاؤ جو ہم نے دیکھے، عامر لیاقت کو سنا، جیو پہ سنا، دوسرے چینلز پہ سنا، میں باہر رہا وہاں بھی اس کو سنتا رہا، رمضان ٹرانسمیشن میں اسپیشلی اس کو سنتا رہا. کبھی ان سے میں انسپائر بھی رہا، لیکن بعد میں ان کی جب حرکات دیکھی تو مجھے لگا کہ یہ کوئی ریلیجس لیڈر بالکل نہیں ہے. اور پھر میں نے یہ بھی فیل کیا، محسوس کیا کہ یہ اپنی ایک ویورشپ کے لیے بھی جو علماء ہے ان میں کچھ ٹکراؤ پیدا کرنے کی بھی اس نے کوشش کی. اور بہرحال سمجھ نہیں آئی کہ یہ اس طرح کیوں کرتے تھے. لیکن ظاہر سی بات ہے وہ اٹینشن سیکر تھے، ایک آرٹسٹ تھے. میں نے کہا تو وہ ایک اچھے آرٹسٹ رہے، اچھے آرٹسٹ کے ناطے اس نے وہ سارے کام کیے. اب لوگ ہیں ان کے ڈفرنٹ قسم کے اوپینین ہیں. کوئی اس کو ریلیجس اسکالر، کوئی اس کو بہت بڑا مدبر، بہت بڑا دانشور،
کیا سے کیا ان کو لوگ مطلب یہ کہہ رہے ہیں. لیکن میری نظر میں عامر بھائی ایک آرٹسٹ تھے، بہت اچھے آرٹسٹ تھے، لیکن اس نے اس دنیا میں رہ کر اچھے کام ضرور کیے ہوں گے، لیکن کیونکہ ان کے پاس دولت تھی، پیسہ تھا، لیکن لوگوں کو تکلیف اس نے بہت دی. اس کے جملوں نے لوگوں کو بہت تکلیف دی. لوگ جو ہیں وہ ابھی بھی بہت اپسٹ ہیں اس کے جو انہوں نے الزامات لگائے. میں تو دعائی کر سکتا ہوں اللہ تعالیٰ جو بھی اس دنیا سے جائے اس کی اللہ مغفرت کرائے، لیکن میں یہ تو بالکل نہیں کہہ سکتا کہ وہ عامر بھائی جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں وہ یا تو کوئی ریلیجس اسکالر تھے یا کوئی بہت اچھے لائل پالیٹیشینز یا ورکر تھے.